بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر جن لوگوں نے لبیک کہا اور اسلام کو قبول کیا، وہ چونکہ چھپ چھپا کر مسلمان ہوئے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھپ چھپا کر ان کی رہنمائی اور دینی تعلیم کے لیے ساتھ جمع ہوا کرتے تھے۔ ادھر سورہ مدثر کی ابتدائی آیت کے بعد وحی کی آمد و رفت تسلسل اور گرم رفتاری کے ساتھ جاری تھی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلی وحی میں سورہ علق کی 5 آیتیں نازل ہوئی اور دوسری وحی میں سورہ مدثر کی 5 آیتیں نازل ہوئی، تو یہ پوری مکمل صورت نازل نہیں ہوئی کیا ایک بار؟ تو چند صورتیں ایسی ہیں جو مکمل نازل ہوئی، چند صورتیں ایسی ہیں جو وقت کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے آیت آیت کر کے نازل ہوئی۔ اور جب وہ آیتیں نازل ہوتی تو جبریل علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیتے کہ یہ آیت فلاں صورت کی آیت ہے اور فلاں آیت کے بعد اس کا مقام ہے۔ مثلا علم الانسان ما لم یعلم، یہ سورہ علق کی 5ویں آیت ہے۔ اس کے بعد جو آیت ہے وہ ہے کلا ان الانسان لیطغی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کلا ان الانسان لیطغی، تو جبریل علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ آیت سورہ علق کی آیت نمبر 5 کے بعد رکھی جائے گی۔ تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تبلیغ کرتے، اس آیت کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے رکھتے، تو یہ بتا دیتے کہ یہ فلاں صورت کی آیت ہے اور فلاں آیت کے بعد والی آیت ہے۔ تو کاتبین وحی جو قرآن کو لکھا کرتے تھے وہ اسی طرح لکھتے تھے جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کرتے تھے۔ اس دور میں چھوٹی چھوٹی آیتیں نازل ہو رہی تھیں، یعنی ابتدائی دور میں آیتیں چھوٹی چھوٹی تھیں۔ ان آیتوں کا خاتمہ ایک سا قسم کی بڑی پرکشش الفاظ پر ہوا کرتا تھا، ان میں بڑی سکون بخش اور جاذب قلب نغمگی ہوتی تھی۔ یعنی شروع میں جو آیتیں نازل ہوئیں وہ جو ہے ایک ٹیون پہ رہتی تھی، جیسے اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت، یا والفجر وليال عشر والشفع والوتر، ان کی ٹیون دیکھیں گے آپ ایک ہی ٹیون ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ نازل ہوتے تھے، اس طرح کی آیتیں نازل ہوا کرتی تھی۔ پھر ان آیتوں میں تزکیہ نفس کی خوبیاں اور آلائشہ دنیا میں لت پت ہونے کی برائیاں بیان کی جاتی، یعنی اپنے دل کو کس طرح انسان صاف کر سکتا ہے اور دنیا کی جو برائیاں ہیں ان سے کس طرح رک سکتا ہے، اور جنت و جہنم کا نقشہ اس طرح کھینچا جاتا گویا کہ انسان اپنے آنکھوں سے جنت اور جہنم کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد نماز کا حکم، ابتداً جو حکم نازل ہوا اسی میں نماز کا حکم بھی تھا۔ حضرت مقاتل بن سلیمان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدائی اسلام میں 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام میں فرض کی تھی۔ وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، اور صبح اور شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرو۔ تو ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ صبح و شام 2 رکعت کی نماز ان پر فرض تھی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتداءً جب وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو وضو کا طریقہ سکھایا۔ جب وضو سے فارغ ہوئے تو ایک چلو پانی لے کر آپ نے اپنے شرمگاہ پر چینٹا مارا۔ تو وضو کرنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چلو بھر اپنے شرمگاہ پر یعنی اپنے پرائیویٹ پار پر جو ہے پھینکا ہے۔ یہ ایسا کرنا سنت سے ثابت ہے اور ایسا کرنا چاہیے تاکہ جب انسان نماز میں کھڑا ہو تو اسے کوئی وسوسہ لاحق نہ ہو۔ مثلا کبھی کبھار شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ تمہارا پیشاب کا قطرہ چھوٹ گیا ہے، تو اس وسوسے سے انسان دور رہے، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا کہ انسان جب وضو سے فارغ ہوتا ہے تو ایک چلو بھر کر، یعنی ایک چلو مطلب ایک مٹھی بھر پانی ہلکا سا اپنے شرمگاہ پر چھڑک لے تاکہ اسے نماز میں وسوسہ نہ آئے۔ اور اگر کسی کو بیماری ہے، اس طرح کی پیشاب کے قطرے نکلنے کی بیماری ہے، تو وہ ہر نماز سے پہلے وضو کرنے کی کوشش کرے، ہر نماز سے پہلے وضو کرے۔ اور اگر نماز کے دوران
قطرہ نکل جائے پیشاب کا قطرہ تو وہ نماز مکمل کر لے، اس کی نماز ٹوٹتی نہیں ہے، اس لیے کہ اسے بیماری ہے، لیکن ہر نماز سے پہلے اسے دوبارہ وضو کرنا اس کے لیے لازمی ہوگا۔ اچھا، تو اس طرح کی تبلیغ 3 سال تک تبلیغ کا کام خفیہ طور پر اور انفرادی طور پر چلتا رہا۔ اہل ایمان کی ایک جماعت تیار ہو گئی جو اخوت اور تعاون پر قائم تھی، اللہ کا پیغام پہنچا رہی تھی اور اس پیغام کو اس کا مقام دلانے کے لیے کوشش کر رہی تھی۔ یعنی جو کچھ بھی آیتیں، جو کچھ بھی احکامات نازل ہوئے ان کو لوگوں تک پہنچانے اور اسلام کی تبلیغ کرنے کی بہت کوشش کر رہے تھے، اس کے لیے انت تک محنت کر رہے تھے۔ اس کے بعد وحی الہی نازل ہوئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکلف کیا گیا کہ آپ اپنی قوم کو کھلم کھلا دین کی دعوت دیں، یعنی آپ پر اب یہ فرض کر دیا گیا کہ آپ لوگوں میں علی الاعلان اسلام کی دعوت دیں، ان کے باطل سے ٹکرائے اور ان کی بتوں کی جو حقیقت ہے ان کو لوگوں کے سامنے لائے اور شرک سے لوگوں کو بچائے۔